پرزنر نمبر 804 تک ہی ہماری بات رہ گئی ہے. ان کے درمیان ویسے فاصلہ کتنا ہے؟ اگر گیٹ نمبر 4 سے پرزنر نمبر 804 تک دیکھیں تو اب کتنا ڈسٹنس ہے؟ یہ 800 نمبر ایڈ کرنے کے لیے اس گیٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ تو خالی 4 ہے نا، تو 804 کرنے کے لیے اس گیٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ پاسبل نہیں ہے. پھر آخر کار نہیں، یہ نہیں پاسبل جو ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ نسبت راستہ وہیں سے ہو کے گزرے، اسی کوچے سے ہو کے جانا پڑے. کوئی پوچھے کہ بھائی جب راستہ آئین میں کوئی اور تعین ہے تو آپ کو ضرورت کیا تھی اس راستے سے جانے کی؟ اب آپ بھگت رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہے. جب آپ نعرے مارتے تھے کہ جی امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے اور سیم پیج کی باتیں کرتے تھے، تو وہ پھر یہ بھی حصہ ہے نا، اس پیج کا دوسرا رخ یہ ہے. یعنی فاصلے ابھی تک بہت زیادہ ہیں. ظاہری بات ہے جی، انہوں نے تو حادی کر دی ہر طریقے سے. مطلب ہے کہ دیکھیں، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم تاحیات آپ کو چیف بنانے کا وعدہ کر دیتے ہیں، یہ خان صاحب نے کہ جو مرضی آپ کریں لیکن ہمیں آپ حکومت میں ہماری حکومت برقرار رہنے دیں، ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. جس وقت وہ نہیں آپ کی دال گلتی، اس وقت آپ کہتے ہیں آئیں آپ آئین اور قانون کی بات کر لیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب بانسری جو ہے وہ آئین اور قانون کی بج رہی ہے. وہ کون سی؟ وہ پبلک کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لوگ نہیں نکل رہے. یہ جلسوں کی منسوخی عوام کا ایشو، عوام کو تو دال روٹی ہے، عوام کے مسائل کا حل ہے، یہ نہیں ہے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہی مین ایشو ہے پاکستان کا. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بار بار ثابت ہو رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے اتنے ناقص ہیں اور اتنے انکمپیٹنٹ ہیں ہمارے جو بقایا سیاسی حضرات ہیں، کہ یہ بتا ہی نہیں سکے کہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، پاکستان 1947 میں بنا، تب سے لے کے آج تک کیا نہیں ہوا. کون سے بنچار نہیں آئے، جنگیں نہیں ہوئی، ملک 2 لخت ہو گیا، کیا نہیں ہوا. لیکن یہ مہنگائی جو ہے 38%، یہ کبھی نہیں ہوئی. تو پھر یہ کیا ایسے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ 38% پہ چلے گی؟ یہ کوشچن آنسرڈ ہے. اچھا، عوام اور ایک منٹ جس دن میرا یہ ماننا ہے کہ جس دن یہ بغیر کسی بحث کے، یعنی ود ریفرنس فیکچول بیسس کے اوپر یہ تعین ہو جائے کہ یہ کیوں ہوئی تھی اور کون کون ذمہ دار ہے، اس کے بعد عوام اگر ان کو دوبارہ اس طرف منہ کرے تو پھر عوام جانے اور وہ جانے. کل 400 بندوں نے مجھے گھیر لیا. گھیرنے سے مراد ملے، ایک وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن. طلال عزیز صاحب، میں آپ کو جذبات نہیں بتا سکتا. بزرگ باری 70-80 سال کے، بل ہے 40-40 43 ٹیکسز ہیں، 4 بچیاں جوان ہیں. مجھے بتائیں، عام آدمی ٹیکس دیتا ہے، پھر کہتے ہیں IMF کے قرضے بھی باقی ہیں، ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ کل ایک بزرگ نے مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں دعائیں دوں گا تمہارے پروگرام میں. میں نے آپ کو بتایا آ رہے ہیں. انہوں نے کہنا ساڈا مسئلہ حل کر دیو، اللہ دی بارگاہ توڑی گواہی دے دیں گے. یہ پبلک کے جذبات ہیں. نہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور میں نے تو اپنا سیاسی کریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا اس مہنگائی اور بے روزگاری کے پیچھے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ساری الجھن جو تھی میری اور سیاسی جماعت مسلم نون کی، جس کا میں اس وقت تک حصہ تھا، وہ یہ اسی بات پہ تھی کہ آپ مہنگائی اور بے روزگاری کی بات ہی نہیں کر رہے. الیکشن سر پہ آ گئے، لوگ تو مر گئے ہیں، غریب تو مٹ گیا، مڈل کلاس تو شکست و ریخت ہو گئی ہے. یہ میرے بار بار تھے. اور میں نے ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی جن کا یہ کام تھا، جنہوں نے ناقص کارکردگی یا انکمپیٹنس کی بنیاد پر اس چیز کو نہ اس کا کوئی حل نکالا، نہ اس کی کوئی وجہ بتائی. ایکشن نہیں ہوا. بالکل. ابھی آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ یہ اس حیران آپ کن بات پہ ہوں گے کہ جو آپ کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور IMF ہے، دونوں اداروں نے ابھی ریسنٹلی اس سال مالی سال کی جو ابھی رواں ہے، اس کے آخر تک جو انفلیشن کی شرح ہے وہ اپورڈلی ریوائز کی. اور قرضے بھی جو لیے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی کی مہنگائی کی شرح ہے، جو یہ بڑے اپنا نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو مہنگائی کو نیچے لے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بڑھنی ہے ابھی بھی، اس حالت میں بھی جب پاکستان تباہ ہو چکا ہے. یعنی اور جو اہم چیز ہے اس کے بارے میں، آپ نے بڑا اچھا کہ یہ سوال پوچھ لیا ہے، جو بات سمجھنے والی ہے، آپ کے ذریعے میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، مہنگائی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے. اس بات کو سمجھیں، کیونکہ اگر کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے، نہیں تو ضرورت کیا کرنے کی.